کیسے پیر صاحب ہے نا؟ تو پیر وہ نہیں ہے جو بڑی بلڈنگ دیکھ کر کے جائے اور غریب کے گھر میں نہیں، وہ پیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پیر کھیر ہو جائے گا، پیر نہیں ہوگا۔ پیر وہ ہے جو غریب کی دعوت پہ بھی جائے اور امیر کی دعوت پہ بھی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شریعت والا پیر وہی ہے جو بلڈنگ، عمارت، گھر، روپیہ، پیسہ، نذرانہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ مومن کا دل دیکھتا ہے۔ دل دیکھتا ہے کہ ان کا دل کتنا صاف ہے، اس نے مجھے دل سے پکارا ہے، دل سے دعوت دی ہے، تو وہ پیر نذرانہ، روپیہ، پیسہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ان کی دعوت پر حاضر ہوتا ہے، چاہے غریب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر صاحب، نعرہ حیدری، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کرنے والوں۔ الفاتح إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آمین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون چشتی، مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر نور پہ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب قبلہ۔ سنی جنتی مسلمان بھائیوں، پردہ نشین، مار بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان وسیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغیثنا ومغیثنا ومعیننا وقطبنا وفردنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين،
والحمد لله رب العالمين. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. حضرات محترم، آج کی یہ مبارک محفل میلاد مصطفیٰ جلسہ ایصال ثواب نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھی تقریر نعت و منقبت سماعت کی ہے. دعا گو ہوں اللہ تعالی اس بزم میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحوم جناب تمیز الدین علی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کی برکتیں رحمتیں آپ سب کو عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر کے برکت و رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، فخر مرسلہ، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے در یتیم، ہم غریبوں کے غم گسار، مکی مدنی سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کیجئے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اپنے انداز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اے باد سبا لے چل مجھ کو، زور بولیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ. اے باد سبا لے چل مجھ کو، اے باد سبا لے چل مجھ کو، طیبہ نگر کو جانا ہے، طیبہ نگر کو جانا ہے. اے باد سبا لے چل مجھ کو، اے باد سبا لے چل مجھ کو، اب طیبہ نگر کو جانا ہے، اب طیبہ نگر کو جانا ہے. اے باد سبا لے چل مجھ کو. حضرات، ہر مومن کی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ ہم مدینہ جائے، نبی کے روزے کو دیکھے، نبی کے مزار کو دیکھے. کیوں نہ دیکھے؟ اس لیے کہ حضور نبی مصطفیٰ کہتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی. نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی، حضور کہتے ہیں جس نے میرے مزار مقدس کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اکبر. ایک مومن کے لیے مدینہ جانا، حضور کے مزار کی زیارت کرنا، سنہری جالیوں کا دیدار کرنا، گنبد خضرا کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا اور سنہری جالیوں کا نظارہ کرنا اور حضور کے مزار پہ جا کر درود و سلام پڑھ کر دعا مانگ کر ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. حضور کی اگر نظر عنایت ہو جائے اور حضور کا فرمان بھی ہے، سمجھو کہ وہ غلامان مصطفیٰ جنتی ہے. حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آؤ.
اپنے ماں باپ کے سامنے محبت سے پیش آؤ، ادب بجا لاؤ. اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اگر ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ماں باپ دونوں میں سے کوئی یا باپ یا ماں اگر بوڑھا بوڑھی ہو جائے اللہ اکبر تو اس عمر میں اس باعث میں ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. آپ ڈکشنری پڑھ لیجئے، ضرورت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اتنا چھوٹا شبد اتنا چھوٹا سا جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اللہ اکبر. تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی سیوا کرنا کب؟ خاص طور سے اس عمر میں جب وہ بوڑھا بوڑھی ہو جائے. سبحان اللہ. اگر دونوں اس عمر کو پہنچ جائے، عمر زیادہ ہو جائے، بوائس زیادہ ہو جائے، اگر ماں باپের বয়সটা বেশি হয়ে যাবে তারপরে তুমি কি করবে? মা বাপের সাথে আপনাকে হুসন সুলুক করতে হবে, খুব সুন্দরভাবে আপনাকে বর্তাও করতে হবে. মা বাপের সামনে গুস্তাখি হয়ে গেলে আবার মা বাপ বদদুয়া করে দিলে, মা বাপ বদদুয়া করে দিলে কোন দরওয়াজা কোন দ্বারে তোমাকে ঠিকানা মিলবে না. আল্লাহু আকবার. जिस माँ के अजमत और शान और मर्तबा कुरान ऐलान करे, रब कुरान में इरशाद करे कि उन्हें उफ तक ना कहो. जब बुढ़ापा को पहुंच जाए तो उनकी खिदमत करो, उनकी सेवा करो, उनके सामने अदब से पेश आओ, अदब बजा लाओ, उफ तक ना कहो. लेकिन देखा जाता है समाज में, सोसाइटी में कि बाज बेटा बेटी ऐसे भी होते हैं, बेटा बहू ऐसे भी होते हैं कि शौहर अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, बुढ़ापे को माँ बाप को धक्के से निकाल देते हैं. अल्लाह अकबर. माँ और बाप ये वो अजीम हस्ती है, अगर ये दिल से दुआएं दे दे बेटा बेटी के लिए तो किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है. बेशक. अगर माँ बाप दिल से दुआ दे दे बेटा बेटी को तो किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मजार में जाने की जरूरत नहीं है. आप वलियों को ढूंढते हैं, पीराने इज़ाम को ढूंढते हैं, पीर तो आपके घर में है, वली तो आपके घर में है. वो बेटा बदनसीब कम नसीब कि पीरों को माने, वलियों को माने, मज़ारात पे जाए, अजमेर जाए, कि छोछा जाए, पंडवा जाए और माँ बाप को गालियां दे, माँ बाप को सताए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, माँ बाप को खाना ना दे, माँ बाप को गालियां दे. और अगर माँ बाप दुआएं दे दे, बद्दुआएं दे दे तो क्या पीर बचा लेगा? दरगाह पे जाने से जान बच जाएगी? नहीं. इसलिए कि हुजूर कहते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा है. अगर माँ बाप राजी हो जाएगा तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा. अगर माँ बाप नाराज होगा तो अल्लाह भी तुमसे नाराज हो जाएगा. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. हुजूर कहते हैं कि तुम अगर चाहते हो कि खुदा राजी हो जाए तो तुम अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को खुश कर लो. अगर माँ बाप खुश हो जाए, माँ बाप राजी हो जाए तो अल्लाह भी तुमसे खुश हो जाएगा. कहो सुभान अल्लाह. একটু বাংলা গজল পড়বো, ঠিক আছে? একটু জোরে বলেন তো সুবহান আল্লাহ. আবার সবাই মিলে বলেন সুবহান আল্লাহ. আর জোর से कहिए সুবহান আল্লাহ. এলো এলো রে সেই নূর এলো ভরে ভরে, এলো এলো রে সেই নূর এলো ভরে ভরে. কি জমিন আসমান পুরো গিলমার, জমিন আসমান পুরো গিলমার পরে সাল্লে আলা জোরে
এলো রে সেই নূর এলো ভরে ভরে আমনা বিবি চোখের তারা দাই হালিমার প্যারা আমনা বিবি চোখের তারা দাই হালিমার প্যারা দুই জাহানের সৃষ্টি হলো জানি নবীর নূর ধারা দুই জাহানের সৃষ্টি হলো জানি নবীর নূর ধারা নগরে নগরে শহরে শহরে নগরে নগরে শহরে শহরে সেই নূর পরে ঝরে ঝরে এলো এলো রে সেই নূর নবী এলো ভরে ভরে সাকিয়ে কাউসার শাফায়ে মাহশর এ নবীদের ईमान नबी के वसीले से ईमान मिला है सदका मुस्तफा का सदका है नबी के वसीले से ईमान और इरफान कुरान सारी कायनात सारी दुनिया मिली है जोरे बोले सुभान अल्लाह साक़िए कौसर शफ़ाए महशर ए नबी दे ईमान अल्लाह ताला जाते जाना लाखों लाखों सारा अल्लाह ताला जाते जाना लाखों लाखों सारा मरियम सारा फरिश्ता तारा मरियम सारा फरिश्ता तारा जाए जियारत करे करे एलो एलो रे से नूर नबी एलो भरे भरे हजरात माँ बाप माँ का वो मकाम वो मर्तबा है कि एक ये तो इबरत है एक तालीम एक शिक्षा है कि आज तुम अपने बुरे माँ बाप की खिदमत करो कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी कहो सुभान अल्लाह तुम्हारा बेटा तुम्हारी खिदमत करेगा आज तुम अपने माँ बाप के सामने अदब से पेश आओ अदब बजा लाओ खिदमत करो पैर दबाओ जब उनको जरूरत पड़े तो डॉक्टर के यहाँ ले जाओ उनको दवाई दिलाओ उनको किसी चीज की तकलीफ ना होने दो क्यों ये इबरत है ये शिक्षा है एक तालीम है आज तुम करोगे कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारा बेटा तुम्हारी भी ऐसे ही खिदमत करेगा अल्लाह अकबर ना वो भी देखा गया है कि जिसने माँ बाप की खिदमत नहीं की जब वो उस उम्र को पहुंचा उस वयस को पहुंचा तो उसका बेटा भी उनसे बाप से जुदाई का इख्तियार कर लिया अपने बाप से अलग हो गया अपने बाप से जुदा हो गया और वो माँ बाप की खिदमत नहीं करता वो सेवा नहीं करता माँ बाप के सामने अदब से पेश नहीं आता ये तो एक बदला है आज तुम करोगे कल कोई तुम्हारा करेगा अल्लाह ताला इंसान को सीखने के लिए सबको वही मरहला अता करता है सबको वही टाइम अता करता है कि तुम जवान हो जवानी पे ना इतराओ जवानी पे घमंड फख्र ना करो बल्कि आज तुम करो तो तुमको देख करके तुम्हारा बेटा सीख जाए हमने देखा जनाब मोहतरम समीदुर रहमान के बड़े भाई इन्होंने आपने अपने बाबा की बहुत खिदमत की है बहुत खिदमत की है अल्लाह बच्चों की तरह जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चों की तरह अपने बाबा को मतलब इन्होंने रखा खिलाया पिलाया पाला और कभी कह दिया कि आज वहां जाना है तो ही चलो आज मजार पे जाना है आज दुकान जाना है आज मार्केट जाना है तो वही लेके चले यानी जहां जाने की फरमाइश की बाबा ने बाबा को वही लेके गया सुभान अल्लाह क्यों इसलिए कि मसनवी शरीफ में एक वाकया है मैं बता देता हूं कह दे सुभान अल्लाह
ایک جوان تھا، اس نے شادی کر کے لایا. تو آج کل کا حال تو یہ ہے، آج کی ہسٹوری تاریخ یہ ہے کہ ہر شخص، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ ان کی ہونے والی دلہن پڑھی لکھی ہو. کیا ہو؟ پڑھی لکھی ہو. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لڑکیاں کم پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ ساس سسر بڑوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، بہت ادب اور احترام کرتی ہے. اب جو سپر پاور بن کے آئے، جو خود قابل بن کے آئے، تو تمہارے بڑے باپ کو کیا قابل سمجھے گی؟ تمہاری بوڑھی ماں کو کیا قابل سمجھے گی؟ جو خود دنیا میں گھومتی رہی، کھاتی رہی، پھرتی رہی، اور وہ میٹرک اور انٹر پاس کر کے آئے. اب وہ بتاؤ یہ انگوٹھا چھاپ بوڑھے بوڑھی کو کیا اہمیت دے گی؟ وہ بہو اہمیت دے گی؟ اس کی قدر کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو ہر دلہا کو، ہر جوان کو چاہیے پڑھی لکھی چاہیے دلہن. لڑکی پڑھی لکھی ہے، میٹرک پاس. اب جب ایسی دلہن آتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر، بوڑھا باپ، وہ بوڑھا سسر جو کبھی کھنگارتا ہے، کبھی ٹھوکتا ہے، کبھی زیادہ بولتا ہے، تو اس پڑھی لکھی میٹرک پاس والی کو یہ کہاں اچھی لگے گی؟ ان کی بات ہے کہا، وہ تو کہے کھٹیا نکاح باہر کرو، گھر سے نکالو، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یا تو مجھے گھر میں رکھ لو یا اپنے بوڑھے باپ، بوڑھے ماں کو رکھ لو. یہ ہو رہا ہے ہماری سماج میں، سوسائٹی میں، کلچرز میں دیکھنے کو مل رہا ہے، ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہ نوجوان، یہ دولہا اب یہ بیوی کو رکھے کہ بوڑھے ماں باپ کو رکھے، ہے نا؟ تو جب انسان بیوی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ماں باپ کی ساری احسانات کو بھلا دیتا ہے، ماں باپ کی ساری محنت مشقت کو فراموش کر دیتا ہے. ماں باپ کی وہ ساری محنت و مشقت جنہوں نے دن رات ایک کر کے بیٹا کو پالا، بیٹا کو پروان چڑھایا، بیٹا کے لیے گھر مکان بنوا کے دیا، بیٹا کے لیے زمین و جائیداد بچا کر کے رکھا. آج نئی بہو آئی ہے، آج پڑھی لکھی بہو آئی ہے، تو وہ کہتی ہے یا تو برے ماں باپ کو رکھو یا مجھے رکھو، ہے نا؟ اس لیے زیادہ پڑھی لکھی مت ڈھونڈو، ہے نا؟ کوئی بھی اپنے بیٹا کے لیے بہو لے کے آئے، دلہن لے کے آئے تو میٹرک بعد میں جائے، پہلے یہ پوچھے کہ قرآن پڑھی ہے، شریعت کے احکام جانتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے. جو ایسی بہو آئے گی جو قرآن پڑھنے والی ہو، تسبیح والی ہو، تلاوت والی ہو، وہ شوہر کی بھی خدمت کرے گی، بچوں کی بھی تربیت کرے گی، ساس سسر کی بھی خدمت کرے گی کہ جس طرح میرے گھر پر میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اگر آج میں اپنے ساس سسر کی خدمت کروں گی تو میرے گھر پر جو میرے بھائی دلہن بنا کے لائے ہیں وہ ہماری بھائی کی دلہن بھی میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے، یہ اکثر بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، 100 میں 30%، 40%. اللہ اللہ، سبحان اللہ. لیکن جنہوں نے ماں باپ سے دعائیں لی، جنہوں نے ماں باپ سے دعائیں لی، آج وہ خوشحال ہے، آج وہ چمک رہا ہے. سمد الرحمان کے پاس کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دکان ہے. اللہ اکبر. اللہ نے خوشحال تو رکھا ہے، اللہ نے زندگی خوشحالی میں گزار رہے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور کرتا ہے. اللہ جب بات آئی ہے تو سن لے. ابھی جب میں جنازے میں آیا تھا تو قبرستان کو دیکھا تھا. اللہ اکبر. قبرستان پورا جنگل بن گیا تھا، جنگل بن گیا تھا قبرستان. قبرستان ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح جب انسان زندہ ہوتا ہے، কথা বুঝতে পারছেন, জিন্দা মানুষকে যে জিনিস আপনাকে তকলিফ দিবে, পরেশানি হবে, এরকম যে মানুষটা ইন্তেকাল করে যাবে, ইন্তেকালের পরে ওই মানুষটাকে এরকম তকলিফ হবে, পরেশানি হবে. तो उस कब्रिस्तान में, उस जंगल में जो लोग जमीन में दफन है, अल्लाह अकबर, कभी ऊपर कोई धूप, कभी धूप है तो कभी धूप नहीं है, कभी बरसात है, कभी कीचड़ है, कभी गंदगी है, कभी कुछ है. अल्लाह, जंगल बना हुआ था कब्रिस्तान. इन्होंने अपने वालिद को दफन करके, मैं तो कहूंगा कि वो आपके वालिद को क्या दफन होना था, अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आपने सारी कौम को जगा दिया. बोलो सुभान अल्लाह. आज कब्रिस्तान देखा तो दिल खुश हो गया. कब्रिस्तान का घेराव कर दिया, बाउंड्री हो गई,
الحمدللہ اب جنگل نہیں ہے بلکہ بہت اچھی صاف صفائی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. سال میں ایک بار قبرستان کی صاف صفائی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر کسی کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے لوگ کوئی نہ کوئی ضرور اس قبرستان میں ہے. جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر زندہ کے اوپر کوئی پیڑ چڑھ جائے، کوئی پیڑ پودا کی ڈال اس پہ رکھ دیا جائے، یا زندہ انسان کو اب سلا دے، اس کے آس پاس جنگل کے گھاس پھوس، پیڑ پودے، ڈال رکھ دے، پانی گرا دے، صاف صفائی نہ ہو، کوئی زندہ انسان رہے گا؟ جس طرح زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے قبرستان کی صاف صفائی ضروری ہے، قبرستان کی حفاظت ضروری ہے. اللہ اکبر. آج قبرستان دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ جب ایک بیٹا نیک ہوتا ہے، جب بیٹا نیک ہوتا ہے تو گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اپنے احباب کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، خاندان والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، سارے مسلمان کو بھی نیکی، اچھائی اور بھلائی کی وہ دعوت دیتا ہے. اور یہ تو حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. زور سے کہے سبحان اللہ. سبحان. اس لیے حضور کہتے ہیں کہ اولاد اگر نیک ہو، بیٹا بیٹی اگر نیک ہو تو ماں باپ کو جنت پہ جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور اولاد، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹا بیٹی کی تربیت، تعلیم، شکشا اسلامی دائرے میں کروائے، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنے بیٹا بیٹی کی تعلیم دلائے. کہے سبحان اللہ. ارے زور سے کہے سبحان اللہ. کیوں؟ جب وہ بیٹا بیٹی نیک ہوں گے، بیٹا بیٹی اچھے ہوں گے تو اب دنیا میں نیکیاں کریں گے کون؟ بیٹا بیٹی نیکی کمائیں گے، ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. جیسے آج انہوں نے اپنے ماں باپ، اپنے باپ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے بابا کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے 40ویں کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ جلسہ ایصال ثواب کا انعقاد کیا. تو یہاں رک کر کے ایک بتا دیتا ہوں کہ ایک ہے جلسہ کروانے والا، ایک ہے جلسہ سننے والے، اور ایک ہے جلسہ میں آ کر کے واعظ و نصیحت سنانے والے. اے سبحان اللہ. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. اگر سمید الرحمن ان کے بھائی لوگ مل کر کے جلسہ نہ کرواتے آج تو آپ بھی نہیں آتے، ہم بھی نہیں آتے، ہے نا. انہوں نے جلسے کا اہتمام کیا، ایصال ثواب. تو اب یہ سب انتظام تو علماء کو بلائے، آپ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، ہم لوگ سنا رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ کہ سبحان اللہ. سب کو سب سے زیادہ نیکیاں کس کو ملیں گی؟ کہ سبحان اللہ. سب سے زیادہ ثواب کا حقدار کون ہوگا؟ تو حضور کہتے ہیں جو جلسہ کروائے گا، جو میلاد کروائے گا، جو اللہ اس کے رسول کی محفل پاک سجائے گا، جتنے بھی لوگ اس میں آئیں گے، علماء آئیں گے، جتنا ثواب آپ کو ہم کو ملے گا جس نے یہ اللہ اس کے رسول کے نام محفل میلاد سجائی ہے، اتنا ثواب میلاد کروانے والے کو ملے گا. سبحان اللہ. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو لوگ گانے بجانے خرافات کرتے ہیں. جیسے کہیں گانا ہو رہا ہے، خرافات ہو رہا ہے، دنیاوی ناچ گانے کی جو بھی ان کے محفلیں ہو رہی ہے، تو اب اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ سب گنہگار ہوں گے، لیکن جو ایسی ناجائز و حرام محفل کروائے گا وہ سب کے برابر اتنا بڑا گنہگار ہوگا. اللہ استغفر اللہ. اس لیے آج آپ جس جگہ پہ آئے ہیں، اللہ اکبر، بیٹھے ہیں، اللہ حضور کہتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. شاعر نے کیا خوب کہا کہ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، نعت مصطفیٰ سن کرے
چھومنا عبادت ہے، چھومنا عبادت ہے، قول مصطفیٰ ہے یہ، اے نبی کے دیوانہ، اے نبی کے دیوانہ، قول مصطفیٰ ہے یہ، اے نبی کے دیوانہ، اے نبی کے دیوانہ، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ پیر صاحب، پیر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ ایک جوان ہے، بیوی کے کہنے پر اپنے بوڑھے ماں باپ کو ساتھ لیا اور ایک کمبل لیا، کھانے پینے کا کچھ سامان لیا اور بوڑھے باپ کو لے کر کے جنگل کی طرف چلا۔ ایک چھوٹا سا پوتا تھا، پوتا کہنے لگا ابا حضور میرے دادا جان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا بیٹا تمہارے دادا کو جنگل میں چھوڑ کے آؤں گا، دور لا کے پہنچا کے آؤں گا، بیابان میں ویران جگہ ہے انہیں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ پوتا کہنے لگا کیوں؟ تو بابا نے کہا، نوجوان بیٹا نے کہا تمہارا دادا گھر میں رہتا ہے، بکتا زیادہ ہے، باتیں بہت کرتا ہے، چلاتا ہے، گھر میں کسی کو شانتی سے رہنے نہیں دیتا، نہ تو گھر میں رہے گا نہ گھر والوں کو پریشان کرے گا، یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تھوکتا زیادہ ہے، کھنگارتا ہے، سب کو ڈانٹتا ہے، سب کو پھٹکارتا ہے، اس لیے تمہارے دادا کو ویران دور جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤں گا۔ پوتا کہنے لگا بابا میں بھی چلوں گا، پوتا کہنے لگا بابا میں بھی چلوں گا۔ چلو، ضد کیا ہے نا۔ ہر باپ کو اولاد سے پیار ہوتی ہے نا، اولاد سے پیار ہوتا ہے، ہر باپ اپنی جان سے زیادہ اپنے بیٹا بیٹی سے پیار کرتا ہے، کہیے سبحان اللہ، بولو۔ یہی اگر سوچ لے کہ آج جس طرح میں اپنے بیٹا بیٹی سے پیار کرتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، میرے ماں باپ نے مجھ سے کتنی، میرے لیے نہ جانے کتنی راتوں کی نیند کو قربان کیا ہے، میرے ماں باپ نہ جانے میری خاطر کس کس کے گھر میں جا کر کے مزدوری کیا ہے اور میری پرورش کیا ہے، مجھے جوان کیا ہے۔ آج جب میں اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں، میرے ماں باپ نے بھی میرے لیے ایسا ہی کیا ہوگا، میرے ماں باپ نے میرے لیے بھی اتنی راتوں کی نیند قربان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ ساتھ ہو لیا، وہ باپ اپنے بچہ کو ساتھ لے لیا، اب یہ کو پوتا، وہ جوان بیٹا، وہ دادا، سب جنگل چلے جا رہے ہیں، دور نکلے جا رہے ہیں، آبادی آ گئی اسے پار کر لیا، پیڑ پودے آ گئے اسے پار کر لیا، دریا آ گیا اسے بھی پار کر لیا، جنگل آ گیا اسے بھی پار کر لیا۔ جب ایک ویران سا میدان آیا، جب ایک چٹیل میدان آیا، اسی جگہ اپنے باپ کو بٹھا دیا اور ایک کمبل بچھا دیا، تھوڑا کھانے پینے کا سامان دے دیا، الٹے قدم بیٹا واپس ہونے لگا، الٹے قدم بیٹا آنے لگا، تو پوتا کہنے لگا بابا دادا کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دادا کو کیوں اکیلا چھوڑ رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا، جوان بیٹا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جواب دیا کہ تمہارا دادا اب یہی رہے گا، یہی اکیلا رہے گا، انہیں گھر لے کر کے نہیں جائیں گے۔ تو پوتا نے کہا ابا جان رک جائیے، بابا جان رک جائیے، ان کا باپ رک گیا، وہ چھوٹا سا بچہ، وہ پوتا دادا کے پاس گیا، کمبل کا 2 ٹکڑا کیا، کمبل کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ دادا کو دے دیا، ایک حصہ ساتھ میں لے لیا، گھر لے کر کے آنے لگا۔ اب بابا کہنے لگا میرا بیٹا یہ تم نے کیا کیا، اپنے دادا کا کمبل کا 2 حصہ کیا، 2 ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑا دادا کو دے دیا، ایک ساتھ میں لے لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چھوٹا پوتا کہتا ہے اے میرے بابا
آج تم نے میرے دادا کو اس ویران میدان میں جنگل پار کر کے دریا پار کر کے ایک چٹیل میدان میں کمبل دے کر کے تھوڑا سا کھانا دے کر کے یہی چھوڑ دیا. کل جب تم جوان، کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے میرے بابا میں جوان ہو جاؤں گا تو اسی طرح تمہیں بھی اسی جگہ لے کر کے آؤں گا اور یہ کمبل کا حصہ دے کر کے میں بھی واپس چلا جاؤں گا. جب چھوٹے بچے کی اس نقل و حرکت کو دیکھا تو باپ کا عقل ٹھکانے میں آ گیا. اب وہ کہنے لگا نہیں، اپنے بابا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اگر ایسا ہی کیا تو کل میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی سلوک کرے گا. لیکن قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو. کیوں؟ اگر ماں باپ دل سے دعا دے دیں گے تو کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اگر ماں اور بابا دل سے دعا دے دے تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گے. বাংলা কবি কি বলছে? সাদা কাপড় পরাইয়া খাটের উপর শুয়াইয়া, সাদা কাপড় পরাইয়া খাটের উপর শুয়াইয়া, তোমরা কই যাচ্ছে লইয়া রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়া বাবাকে দেখি, নয়ন ভরা দেখি রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়া বাবাকে দেখি. सुभान अल्लाह. क्या नाम आपका? आपका नाम बताइए. शाहजहां. माँ बाप के नाम दिया है? मेरा माँ दिया है. अच्छा, आपकी माँ ने दिया है. सुभान अल्लाह. इनकी माँ ने दिया है 500 टका, 500 रुपया. मैंने कहा भी नहीं. अल्लाह ताला जिस मकसद से माँ ने दिया है उस माँ के नेक मकसद में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए. और जो भी माएँ बाहयात है अल्लाह उनकी उम्र में, अमल में, सेहत में बरकत अता फरमाए. कहिए सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. अल्लाहु अकबर. जब एक जवान अपने बाबा को लेकर के जाता है कंधा दे करके कब्रिस्तान की जानिब, अल्लाह, अभी देखा कब्र ज़ियारत करने गए थे, फातिहा कुल खानी करने के लिए, तो दोनों भाई रो रहे थे. क्यों? इन्हें याद आ रहा है कि हमारे बाबा जान है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान किया है, हमारे लिए सब कुछ लुटाया है. आज जो कुछ भी इनके पास है इनके माँ बाप की दुआएं है. जो कुछ भी इनके पास है, घर है, बाड़ी है, दौलत है, रुपया है, औलाद है, जमीन जायदाद है, इज्जत है, शोहरत है, ये सब माँ बाप की दुआ है. वरना बहुत से औलाद को ये भी देखा गया है जिसने माँ बाप को ठुकराया है वो हमेशा ठुकराए हुए हैं. हर दर से ठुकराए हुए हैं. परेशानी में घूम रहे हैं. कभी पीर के पास, कभी पीर साहिबान के पास, कभी आलिम के पास, कभी औझा के पास दुआएं दे दीजिए. घर में बरकत नहीं हो रही है. इतना कमाते, इतना खर्च होता है. अरे दुआ लेने के लिए हमारे पास खास दुआ चाहता है आपका, एक माँ का, एक 500 रुपया माँ के लिए, 500 रुपया बाबा के लिए. सुभान अल्लाह. ये को किसने दिया है? महमूदा खातून ने. माशाल्लाह. महमूदा खातून ने एक माँ के लिए, बाप के लिए 500 टका दिया है. सुभान अल्लाह. 3 आदमी हो गए हैं. अगर 2 अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की नेक बंदा और 500 रुपया दे दे तो पंजतन पाक की निस्बत पूरी हो जाएगी. सुभान अल्लाह. दुआ है अल्लाह ताला इनके माँ बाप को अगर बाहयात है तो उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए. अगर इंतकाल कर गए हैं तो जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए. उनके घर में, रोजगार में अल्लाह खूब बरकतें, रहमतें अता फरमाए. कह दो आमीन. आमीन तो कह सकते हैं ना, तो आमीन बोलिए. इसलिए कि आमीन बोलेंगे, आमीन का मतलब अल्लाह तो कबूल कर ले. अल्लाह आमीन. अल्लाहुम्मा आमीन. अल्लाह तो कबूल कर ले, अल्लाह तो कबूल फरमा ले. सुभान अल्लाह. 3 हो गए हैं. मैंने कहा भी नहीं था कि आप दे दीजिए, लेकिन जब ये 3 बेजोड़ है ना,
तीन बेजोड़ है, दो और आ जाते ना 500 का नोट लेकर के, तो पंजतन पाक की निस्बत पूरी हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक उम्मा का किस्सा भी मुझे याद आ रहा है। खुतबात कादरी में ये वाकया दर्ज है, खुतबात कादरी में ये वाकया मौजूद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बहू के कहने पर, एक बीवी के कहने पर, बीवी कहती है अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐ मेरे शौहर, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी करो। तो शौहर ने कहा, पति ने कहा पत्नी से, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हारे लिए जान कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे लिए घर बार लुटा दूंगा। तो बीवी ने कहा अगर तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो वो नादान शोहर कहता है, वो नादान पति कहता है मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, वो तो मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनसे थोड़ी बहुत मोहब्बत कर लेता हूँ। तो बीवी ने कहा अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने माँ बाप का कलेजा निकाल के लाओ, अपने माँ का कलेजा निकाल के मेरे सामने पेश कर दो, तब मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करते हो, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो। अब ये जोरू का गुलाम, ये नादान अपनी बूढ़ी माँ को साथ लिया, रात की अंधेरे में, रात की तारीकी में तलवार साथ में लिया, अल्लाहु अकबर, लेकर के चला जंगल की तरफ, लेकर के चला वीरान की तरफ, लेकर के चला जंगलात की तरफ। रात अंधेरी है, आसमान में बादल है, बादल गरज रहा है, मौसम बरसाने को है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ कहती है बेटा इस अंधेरी रात में मौसम भी खराब है, बादल गरज रहा है, मुझे कहां लेके जा रहे हो? मां कहती है बेटा तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंखों का तारा है, बेटा इस मौसम में मत जाओ। लेकिन वो झूरू का गुलाम, वो नादान जो बीवी की मोहब्बत में आकर के, बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के मां का खून करने जा रहा है, मां का सीना चाक करने जा रहा है, मां को लेके चलता रहा। जब वीरान जगह पे पहुंच गया, माँ को सुला दिया, आसमान बरसने वाला है, बारिश होने वाली है। अल्लाह अकबर। वो नादान बीवी की मोहब्बत में आकर के तलवार से माँ के सीनों को चाक कर देता है, माँ के सीने को चाक कर देता है, माँ का कलेजा निकाल लेता है। निकालने के बाद वो घर की तरफ आता है, घर की तरफ तेजी से आता है, जल्दी से आता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं पानी ना बरस जाए, कहीं आसमान से बिजली ना गिर जाए, कहीं खुदा का कहर ना नाज़िल हो जाए। वो जवान माँ का कलेजा लेकर के बीवी को खुश करने के लिए घर की तरफ तेजी से दौड़ के आ रहा है। एक हाथ में माँ का कलेजा है, एक हाथ में तलवार है। जिस बेटा ने माँ का खून किया है, जिस बेटा ने माँ के सीने को चाक किया है, वो जिस सीने से वो जवान माँ का खून दूध की शक्ल में पीता रहा, आज वो जवान उसी माँ के सीने पर खंजर भोंक दिया है, तलवार से वार कर दिया है। तेजी से आ रहा है, जल्दी से आ रहा है, बीवी को खुश करने के लिए पैर पे ठोकर लगती है, जवान गिर जाता है। तलवार एक तरफ, माँ का कलेजा का टुकड़ा एक तरफ, वो जवान एक तरफ। अल्लाहू अकबर। लेकिन माँ के कलेजे से आवाज आती है, मेरे लाल, मेरा बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अल्लाहू अकबर। लेकिन जिसके सर पर शैतान सवार हो जाता है, जिसको ऊपर शैतान गालिब आ जाता है, उसे ना तो माँ की अजमत समझ में आती है, ना तो बाप का मकाम और मर्तबा समझ में आता है। वो नादान फिर माँ के कलेजे को हाथ में उठाता है, तलवार लेता है, दौड़ के घर आता है, अपने बीवी के सामने पेश करता है, लो मैंने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, आज मैंने अपने माँ का खून कर दिया, माँ का सीना चाक कर दिया। जब बीवी ने देखा तो बीवी ने कहा, नादान, जिस माँ ने तुम्हें 9 माह 10 माह तक शिकम में रख करके पाला, फिर तुम्हें जन्म दिया, फिर तुम्हारी परवरिश की, फिर तुम्हें जवान किया,
तुम्हारी शादी कराई, तुमने उसी माँ का खून किया है। अरे तू इतना बड़ा नादान है, जब तू अपनी माँ का नहीं हो सका तो बीवी का क्या वफादार बनेगा। इसलिए ना तो मुझे ऐसा शौहर चाहिए, ना तो मुझे ऐसा घर चाहिए, मैं ऐसे शौहर पे लानत भेजती। वो बीवी भी शौहर पे लानत भेज के निकल जाती है। अल्लाह अकबर। कभी कभी बीवियां भी इम्तिहान लेती है कि देखती हूँ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो आप बीवी से उतनी मोहब्बत करें वो जितनी मोहब्बत के लायक है। माँ बाप सबसे ज्यादा आपके हुस्न सुलूक का हकदार माँ बाप है। मैंने कहा था दो अल्लाह के नेक बंदे अगर 500 रुपया, अगर 500 रुपया नहीं है तो कम से कम 10 बंदे तैयार हो जाए 100 रुपया लेकर के, ताकि ये पंजतने पाक की निस्बत पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। मुझे पता है आपने हज़रत अल्लामा मौलाना सईदुर रहमान साहब रज़वी को आपने दे दिया अपनी तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी नज़ारे को, हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर 500 रुपया नहीं है तो 5 आदमी मिलके तो 100 करके 500 दे सकते हैं, लेकिन ये बेजोड़ नहीं होना चाहिए। या तो 4 यार की निस्बत हो जाए या फिर पंजतने पाक की निस्बत हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहे सुभान अल्लाह। एक ही दिन एक बोहने माँ का सहारे, पुतली लिए पालाए ना बिजरी डारे। एक ही दिन एक बोहने माँ का सहारे, बोझा लिए पालाए ना बिजरी डारे। আসিলেন দয়ার রাসূল, আসিলেন দয়ার রাসূল, সেই পুতলি ধারে একদিন বহনে মাতা সহারে, বোঝা লিয়ে পালায় না বিজির ডারে। और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप को उफ तक ना कहो, माँ बाप का अदब बजा लाओ, माँ बाप की खिदमत करो। जब वो बूढ़ा बूढ़ी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह अकबर। लेकिन होता यह है अक्सर घरों में बाप दोनों की कहनी चाहिए। कुछ बूढ़ा बूढ़ी भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से घर में झगड़ा होता है, होता कि नहीं है ना। कुछ माँ बाप भी ऐसे होते, कुछ सब तो नहीं इल्ला माशाअल्लाह, कुछ बूढ़े माँ बाप भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से घर में हिंसा और झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से घर में फितना और फसाद होता है। अल्लाह अकबर। अगर वो बाप है, 2 बेटा है, 4-5 बेटा है, तो 5 बेटों को बराबर देखे। और सुभान अल्लाह। अगर 4-5 बहू है तो सब बहुओं को बराबर देखे, सबसे मोहब्बत बराबर करे, सबके बच्चों से प्यार बराबर करे। लेकिन होता यह है कुछ बूढ़ा बूढ़ी कि अगर बड़ा बेटा है तो उन्हीं से प्यार, बड़ी बहू है तो उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को जानेंगे, उन्हीं को सब देंगे, है ना। उन्हीं के बच्चे से प्यार करेंगे। बात दोनों की कहनी चाहिए, है कि नहीं। इस वजह से घर में हिंसा। जाहिर सी बात है, औलाद वो भी तुम्हारी है, बेटा वो भी तुम्हारा है, बेटा मझला वाला भी है, सजला वाला भी है, छोटा भी है, ये सब तुम्हारे ही तो बेटे हैं। अब वो बेटा भी शादी करके लाया तो वो बहू है भी तुम्हारी है। इसलिए अगर एक बहू को तुम ज्यादा मानोगी, उनकी तारीफ ज्यादा करोगी, बड़ी बहू बहुत अच्छी है, छोटी बहू तो बहुत गाली देती है। छोटी अगर कभी कभार कुछ हो जाए 19-20 तो कभी नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसे भुला दिया जाता है, उसे फरामोश किया जाता है, घर को सुधारने की कोशिश किया जाता है कि घर सुधर जाए, घर का माहौल ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, वो भी जिद में आ जाएगी बुढ़िया बुढ़वा, अरे हमारा बड़ा बेटा ठीक है, बड़ा बेटा ही खिलाता है, वो बड़ी बहू खिलाती है, वही नाश्ता चाय पानी देते हैं। छोटा बेटा छोटी बहू ना तो खाने को पूछते हैं, ना कभी पैसा देते हैं, ना कभी इज्जत करते हैं। जब तुम्हारा हाल ये होगा। 6 आदमी दिया 100 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के नाम से, माँ के नाम से 6 अल्लाह के नेक बंदे ने 600 रुपया दिया है। अब 4 यार के नाम
हो गया 4-500 करके। 4 यार जानते हैं कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल, हजरत उमर फारूक आजम खलीफा दोम, हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम, हजरत मौला अली शेर खुदा, जिसके बारे में हुजूर ने कहा ये शेर खुदा है। अल्लाहु अकबर। आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। नबी मुस्तफा कहते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस इल्म के शहर का गेट है। बोलो सुभान अल्लाह। तो 4 यार के नाम 500, अब जबकि 6 लोगों ने दिया 100 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी रात में ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का करम हो गया। ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है। आज आप बैठे हैं, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप बैठे। बहुत से लोग घर में सो रहे हैं, है ना, बहुत से लोग घर में आराम कर रहे हैं, बहुत लोग घर में ना क्या सुनेंगे, ऐसे जलसे बहुत सुनते हैं। समीदुर रहमान बुला लिए हैं 2-4 मौलवियों को, पीर साहब को, काम ही नहीं है तो रात भर प्रोग्राम करवा, हमने डिस्टर्ब हो रहा नींद में। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। यही गाफिल इंसान को आला हज़रत ने कहा है, गाफिल, गफलत में पड़े रहने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय, जो गाफिल इसके लिए कहा हाय, हाय गाफिल, वह क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो ये सब अल्लाह की तौफीक है कि आप बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। दुआ होंगी खाली इनके बाबा के लिए नहीं होंगी, बल्कि आप सबके लिए भी दुआ होंगी। आप जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ होगी। दुआ की बात आई है तो मुझे दुआ याद आती है, वो दुआ जो हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह से लेकर के आए हैं। वो दुआ जो हर नमाज में हर नमाजी पढ़ता है, मुझे वो दुआ याद आ गई है। कह दे सुभान अल्लाह। दुआ की बात आई है, उससे पहले दुआ और मांग लेता हूँ। हाथ उठाइए और पढ़िए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिसी है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीज़ों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ 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 मांगता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो दुआ जो नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब रब की बारगाह में पहुंचा, रब के कुर्ब में पहुंचा, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज अता की, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दिया था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर, उनके कहने पर 9 मरतबा गए आए तो 45 वक्त की नमाज कम हो गई, 5 वक्त की नमाज रह गई, 5 वक्त की नमाज रह गई। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा महबूब नबी मुस्तफा, तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन सवाब 50 वक्त का पाएगा।
اللہ کے رسول ہمارے نبی آپ کے نبی رب کی بارگاہ سے جو دعائیں لے کر کے آئے وہی دعا سنا دیتا ہوں، پھر ہماری تقریر ختم ہو جائے گی، واز ختم ہو جائے گی، گفتگو سماعت کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن تولد ولی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنائیں، اس کا معنی کر کے بتا دیں کہ سلام پڑھیں گے، سنیں گے سلام پڑھیں گے، سلام پڑھنے کے آئیں گے تو سلام پڑھ کے دعائیں ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ہے نا؟ تو یہ دعائیں کب پڑھیں گے؟ جب اولاد کو مدرسے میں پڑھائیں گے اور وہ یہ سب دعا یاد کر کے آئیں گے، پھر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کون؟ بیٹا بیٹی۔ جب بیٹا بیٹی 5 وقت نماز پڑھیں گی تو دعائیں مانیں گے، یہی دعا، نماز بھی ہوگی، رب کی عبادت بھی ہوگی، رب کی بندگی بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، ماں باپ کے لیے اپنے لیے بھی دعا ہوگی۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن تولد ولی جميع المؤمنین والمؤمنات۔ میرا برا اماں انتقال کیا 6 مہینہ ہوا۔ اچھا اچھا، میرا آپ خود کی بڑی برا- امی کا برا امی۔ سبحان اللہ۔ اس کا بیٹی منزلہ بیٹی اچھا 200 روپیہ دیا، اس کا ماشاء اللہ، ان دعا کی کر۔ بڑی امی، ان کی بڑی امی کی بڑی بیٹی نے ہاں، 200 روپیہ دیا ماں کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بڑی امی کو جو 6 مہینہ پہلے اسی فیملی میں، اسی گھر میں 6 مہینے کے بھیتر میں 6 مہینے کے اندر میں 2 جنازہ اٹھا۔ سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کسی کو معلوم تھا؟ کوئی جانتے تھے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ تو جب موت آئے گی تو آ کے رہے گی، چاہے انسان کہیں بھی رہے، کدھر بھی رہے، یہ نہیں موت دیکھے گی کہ ان کے بچے ہیں، ان کے اولاد ہیں، ان کے گھر والے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، نہیں، جب سمے پورا ہوگا۔ میرے ایک بھانجی 100 اور میرا چھوٹا بہن 100 دیا۔ سبحان اللہ، ان کی چھوٹی بہن نے، ان کی بھانجی نے، مطلب آپ کی بہن کی بیٹی نے سبحان اللہ 100 کر کے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بابا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ ناتنی نے دیا، نواسی نے دیا نانا کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نانا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہے نا؟ تو اے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے جو دعائیں لے کر کے آئے، اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن تولد ولی جميع المؤمنین والمسلمات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ سے جو میرے بھائی بہن پیدا ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے، ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ جو مومن مسلمان مرد عورت دنیا میں زندہ ہے اللہ انہیں بھی بخش دے، اے اللہ جو مومن مسلمان مرد عورت انتقال کر گئے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے۔ ایک بیٹا بیٹی یہ بخشش کی دعا، نجات کی دعا کب مانیں گے؟ جب 5 ٹائم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ فجر میں 4 رکعت نماز ہے، اس دعا کو 2 بار پڑھیں گے، ظہر میں اس دعا کو 4 بار پڑھیں گے، عصر میں اس دعائے معصورہ کو 2 بار پڑھیں گے، مغرب میں اس دعا کو 3 بار پڑھیں گے، عشاء کے وقت اس دعا کو 6-7 بار پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کا کوئی دشمن بھی ہو، آپ کا کوئی مخالف بھی ہو، آپ سے کوئی جلنے والا بھی ہو، آپ کا کوئی مخالف دشمن ہو، کتنا ہی بڑا سخت دشمن ہو، اگر آپ کسی ضرورت سے دن میں اس کے پاس 10 بار جائے، 20 بار جائے کہ میرا یہ کام ہے آپ یہ کر دیجئے، میری یہ پریشانی ہے
دور کر دیجئے. ایک دن جائیے, 2 دن جائیے, 3 دن جائیے, تمہارا دشمن کا دل بھی دریا ہو جائے گا. لیکن وہ پروردگار جو سب کا خالق و مالک ہے, وہ رب جس کے بارے میں اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ثابت ہے اس رب کے لیے جو تمام تعریفیں ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو ساری دنیا کا پالنہار ہے, جو ساری دنیا کا مالک و مختار ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس رب کی بارگاہ میں جب نماز پڑھیں گے اور یہ دعائیں پڑھیں گے, اللہ اکبر, رب کی عبادت بھی ہوگی, خدا کی بندگی بھی ہوگی, اور ماں باپ کے لیے, اپنے لیے, بھائی بہن کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, سارے مومن مسلمان مرد عورت جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے بھی بخشش اور نجات کی دعا ہوگی, اور جو مومن مسلمان زندہ ہے ان کے لیے بھی بخشش اور نجات کی دعا ہوگی. ادھر بندہ نماز پڑھے گا, رب کی عبادت ہوگی, ماں باپ کے لیے دعائیں ہو جائے گی. ماں باپ کی اگر گرفتار ہوں گے عذاب میں تو اللہ اس نماز کی بدولت اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. اگر جنت میں مقام عطا کر دیا ہے تو ان کے درجات کو, ان کے مقام مرتبے میں اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرما دے گا. کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, سلام پڑھیں گے. تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈاک, تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈاک. من بھوریا ڈک لے آبائے, من بھوریا ڈک لے آبائے, گناہ بے ماں, تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈاک. زورے بولیں سبحان اللہ, আবার চিৎকার করে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ. تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈاک. من بھوریا ڈک لے آبائے, من بھوریا ڈک لے آبائے, گناہ پاوے مہا, تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈاک. یک ডাহি কাছে মুসা নবী তোর পাহাড়ে চলিয়া গেল. یک ডাহি কাছে মুসা নবী তোর পাহাড়ে চলিয়া গেল. খোদার নূরে পাহাড় জলে, খোদার নূরে পাহাড় জলে, আরে মুসা জলে না. تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈاک. آپ بھی مل کے پڑھ دیے نا, تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈک رہے بندہ, تو یا ہمارے ڈاک. سبحان اللہ. محترم سمید الرحمان ان کی فیملی سے تقریباً اب جو بتایا کہ ایک بار دکان میں ملاقات ہوئی ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ سمید الرحمان پیر صاحب کو بلاتے ہیں, کیسے پیر صاحب ہے نا, تو پیر وہ نہیں ہے جو بڑی بلڈنگ دیکھ کر کے جائے اور غریب کے گھر میں رہے, وہ پیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پیر کھیر ہو جائے گا, پیر نہیں ہوگا. پیر وہ ہے جو غریب کی دعوت پہ بھی جائے اور امیر کی دعوت پہ بھی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ شریعت والا پیر وہی ہے جو بلڈنگ, عمارت, گھر, روپیہ پیسہ, نذرانہ نہیں دیکھتا ہے, بلکہ وہ مومن کا دل دیکھتا ہے. دل دیکھتا ہے کہ ان کا دل کتنا صاف ہے, اس نے مجھے دل سے پکارا ہے, دل سے دعوت دی ہے. تو وہ پیر نذرانہ روپیہ پیسہ نہیں دیکھتا ہے, بلکہ ان کی دعوت پر حاصل ہوتا ہے, چاہے غریب ہو. تکبیر, نعرہ رسالت,
के आला हजरत, जलसा करने वालों, जलसा सुनने वालों, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि गरीबों से हुजूर ने मोहब्बत की है कि सुभान अल्लाह। हाँ? कोई इस हदीस से झुठला सकते हैं? हुजूर ने, नबी मुस्तफ़ा ने गरीबों से प्यार किया है, सुभान अल्लाह। गरीबों को सीने से लगाया है, चाहे वो टाट में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, फूस के मकान में रहे, अगर दावत हो गई मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो नबी मुस्तफ़ा ने ये नहीं देखा कि दावत देने वाला मालदार है कि नहीं है, जमीनो जायदाद वाला है कि नहीं है, मोटा रुपया पैसा देगा कि नहीं, बल्कि दावत देने वाला का दिल देखा जाता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे फूस के मकान में रहे, अगर दिल से दावत पहले गरीब दे तो पहले गरीब के घर जाना होगा। अगर कोई ये देखे कि कोई बड़ा आदमी मुझे 50,000 का नजराना देगा, वो अगर बाद में दावत दे, गरीब अगर पहले आ जाए तो गरीब की दावत को ठुकरा दिया, और जिसने 20,000 का नजराना दिया उसके घर में चला गया, तो वो पीर नहीं है, वो खीर है। शरीयत उसे पीर नहीं कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। কথা বুঝতে পারছে? হ্যাঁ, কালকে আমি ছিলাম ওখানে আপনার বিলাসপুর সুরজবাড়ি থানা বারসই। হ্যাঁ, আমি তো এখানে আমি গাড়ি নিয়ে আসি না, এমনি আসি বাস ধরে। হ্যাঁ, और हुजूर सरकार बड़े पीर गौसे आजम महबूब सुभानी गौसे समदानी अपने मुरीदों के यहाँ पैदल जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये तो आप लोगों का मेयार है, ये आप लोगों ने बनाया है कि जो बड़ी गाड़ी में आएगा, जो दिन रात 4 चक्का में घूमेगा, जिसके पीछे 10, 20, 50 लोग होगा, वो बड़ा पीर होगा। शरीयत का ये मेयार नहीं है, कुरान और सुन्नत का ये मेयार, ये तरीका नहीं है कि जिसके आगे पीछे 10, 20, 500 लोग घूमे वो बड़ा पीर है। शरीयत का मेयार ये है कि अगर वो अहले सुन्नत का पीर है, शरीयत और तरीकत का जामे है, और ये नहीं देखता कि ये गरीब है, अमीर है, जो पहले दावत दे उनकी दावत पे हाजिर होता है, तो वही शरीयत का पीर है, वही सुन्नत का पीर है, और यही मुस्तफा की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, पहले के पीरान निजाम को आपने नहीं देखा। हुजूर शेख आजम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इलाके में आते थे, मेरे दादा हुजूर सूफी मिल्लत, जब आपके इलाके में इधर रायगन आप जाएंगे, सुकुटवाला, आपका सरियाबाद, निसाराबाटी, सुरुजबाड़ी, आपका उधर बहुत सारे गांव है, सियालतो, उधर सब हमारे मुरीदीन काफी है, बहुत सारे मुरीदीन है। बल्कि मुनीडंगा हाई स्कूल के पास एक दारुल उलूम है, दारुल उलूम सूफिया हुसैनिया फैजान रजा, वो मेरे दादा पीर ने कायम किया। सुभान अल्लाह। आज से तकरीबन 100 साल पहले रायगंज से लेकर टूनी दिघी तक कोई इदारा नहीं था, कोई मदरसा नहीं था। तो शरीयत वाला पीर ने इस चीज को महसूस किया कि टूनी दिघी से लेके करन दिघी से लेके रायगंज तक कोई मदरसा नहीं है, कोई दारुल नहीं है। तो मेरे दादा पीर हुजूर अल्लामा पीर सैयद यूसुफ कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, वहां पे एक बड़े आदमी थे जमींदार वालों, उनसे कहा कि मुझे आपकी ये जमीन चाहिए, मैं यहाँ दारुल उलूम कायम करूंगा, मदरसा बनाऊंगा। कहा कि हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर है। तो वो जमीन उन्होंने दे दी, और वो इदारा आज भी कायम है। आज तो खैर बहुत दारुल उलूम कायम हो गया ना, यहाँ मदरसा, वहाँ अच्छी बात है, तरक्की है। लेकिन उस गरीबी के जमाने में मदरसा कायम करना, और इस नियत से कि इस इलाके के बच्चे आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, तो इस इलाके के लोगों के ईमान अकीदे की हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह। है ना, अगर आपके इलाके में आलिम उलमा ना होते, पढ़ लिख के ना आते, बरेली शरीफ से के छोछा थे, है ना, तो फिर सब वहां भी देवबंदियों का गलबा होता, वही कब्जा करते ना, है ना। आज भी देखिए, इधर इलाका आप जाइए, इधर आपका चकलिया थाना, इधर कुछ इलाका है ना, तो उधर बदअकीदों का कब्जा है। चूंकि वहां कोई सुन्नी बड़े आलिम पैदा नहीं हुए, तो वहां भी उन्हें आके कब्जा जमा लिया। तो आज उन लोगों के जो उस इलाके के लोगों के ईमान अकीदा जो बदअकीदा हो गया है, तो ये आलिम ना होने की वजह से, तो इदारा कायम करना, दारुल उलूम चलाना, और कई मसाजिदों को कायम करना कि यहाँ मस्जिद कायम कर देते हैं, बहुत सारे जगहों पर उधर मस्जिदें कायम की हैं। और हजरात, मैं एक बात और कह देता हूँ,
جہاں جہاں بھی میرے دادا پیر حضور علامہ پیر سید یوسف قادری چشتی رحمت اللہ علیہ کا دورہ ہوا، آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں نا، ادھر علاقہ میں آج بھی عشاء کی نماز کے بعد بھی پہلے درود بیٹھ کے پھر سلام پڑھتے ہیں، وہی سلام رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے پیران نظام نے کوٹ کوٹ کر حضور کی محبت کو بھر دیا ہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے والد، ان کے بابا کا جب انتقال ہوا تھا، اس دن میں اپنے بابا کے مزار پہ جا رہا تھا سوناپور، میرے بابا کا مزار ہوا ہے، تقریباً 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا، اور ان کے مریدین کا علاقہ ہے، اور یہیں آپ کے بلاسپور سے کچھ مہمان گئے ہوئے تھے، ان کو لے کر کے میں تیار تھا، گاڑی نکال لیا تھا، وہ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ وہاں جائیں گے، بابا کے مزار پہ زیارت کریں گے، فاتحہ کریں گے، بس تیار تھے، جانے ہی والے تھے، کھلیان میں نکلنے والے تھے، خانقاہ میں ان کا فون آ گیا، میں نے کہا کہ اب سب کا کینسل، اب مجھے احمد آباد جانا ہے، وہاں جنازہ ہے، ان لوگوں کو بھی لے کے نہیں گیا، میں نے کہا کہ ابھی بہت موقع آئے گا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں سوناپور، لیکن جنازہ پڑھانا ہے، مجھے احمد آباد جانا ہوگا، ہے نا۔ تو پیر وہ نہیں ہوتا ہے جو بلڈنگ دیکھ کر کے، روپیہ نذرانہ دیکھ کر کے، روپیہ پیسہ دولت دیکھ کر کے ان کے دروازے پہ جائے، غریب کو ٹھکرا دے، غریب کو دھتکار دے، وہ پیر نہیں ہوتا ہے جو غریب کو سینے سے لگا لے، غریب سے پیار کر لے، وہی شریعت کا پیر ہوتا ہے، اور یہی حضور کی سنت ہے۔ اس لیے یہ معیار، یہ طریقہ تو عوام نے بنایا ہے، یہ طریقہ تو آپ لوگوں نے بنایا ہے، الحمدللہ۔ کل مجھے یہاں سے صبح نکلنا ہے، اور ماٹھی گنڈا میں ایک مجھے دین کا پروگرام کرنا ہے، کل دن میں ایک پروگرام ہے، پرسوں پھر بہادر گنج نکل جانا ہے، ہم لوگ خالی نہیں ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور مجھے پرسوں ہی آنا تھا ادھر بلاسپور، لیکن پھر پرسوں میں نیپال کے بارڈر پہ چلا گیا تھا، ادھر میرا پروگرام تھا علاقہ ٹھاکر گنج میں، ہم لوگ خالی نہیں، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں کہیں ہے، کبھی خالی اگر ہوتے ہیں تو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اور آج بھی ایک جنازے کی خبر آئی علاقہ گوال، جہاں میرے والد صاحب میرے بابا کے مریدین ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں جانا ہے، محترم سمید الرحمان کے بابا کا 40واں ہے، اب میں اس وقت یہاں پہنچ چکا تھا، اور وہ میرے بابا کے خاص مرید ہے، بالکل خاص مرید ہے، ان کے یہاں بھی کوئی جنازہ ہو تو ہم ہی کو آگے جنازہ پڑھانا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر، نذرانہ روپیہ پیسہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب بلڈنگ دولت زمین و جائیداد کی کوئی اوقات و حیثیت نہیں ہے، ورنہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے دولت مند نیست و نابود ہو گئے، دھس گئے۔ آج چائے والا حکومت کر رہا ہے، بادشاہ بن گیا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو فقیر بنا دے، پتہ بوجھتے باز ہے، اللہ اگر چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جیسے ہمارے دیش کا بادشاہ جو پہلے فقیر تھا آج وہ بادشاہ بن گیا ہے نا، اور جو پہلے کے مغل بادشاہ تھے ان کے مغل خاندان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، انگریز آیا تو سب کو چن چن کے مار دیا، چونکہ جب عیاشی میں مبتلا ہوگا، دولت پا کر کے گناہوں کی جانب راغی ہوگا، گناہوں کی طرف بھاگے گا، گناہوں کی طرف قدم اٹھائے گا، اور انسانیت کو بھول جائے گا، شریعت کو بھول جائے گا، قرآن و سنت کو بھول جائے گا، تو اسے ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پہلے زمانے کے بادشاہ تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن مغل خاندان میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے، کہو سبحان اللہ، جن کو غیر قوم لوگ کفار و مشرکین آتنکواد کہتے ہیں، اورنگزیب آتنکواد نہیں، اللہ کا ولی ہے، ہمارا ولی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اورنگزیب نے بادشاہت تو کی، حکومت تو کی، لیکن حکومت کے پیسے سے اپنی گزر بسر نہیں کیا، 1 روپیہ بھی نہیں کیا۔ آج تو ہندوستان کا وزیر اعظم چونکہ کنگال تھا، پھٹیچر تھا، کچھ دیکھا نہیں تھا، حکومت کے پیسے سے پوری دنیا کا گھوم رہا ہے، پوری دنیا کا سیر و تفریح کر رہا ہے، لیکن اللہ کا ولی پائے پائے کی حساب دیتا ہے کہ شریعت کے اگر کچھ فالتو پیسے خرچ ہو جائے، حکومت کے کچھ اگر پیسہ روپیہ ضائع ہو جائے تو میدان محشر میں مجھے جواب دینا ہوگا۔ وہ اللہ کا مقدس ولی حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھ سے ٹوپی بنتے تھے، ٹوپی بناتے تھے،
اور جو اس سے ہوتا تھا گزر بسر اسی سے کرتے تھے کہ یہ سبحان اللہ ہندوستان کے بادشاہ تھے. انہی کے زمانے میں ایک کتاب چھپی ہے فتوائے عالمگیری. ہر مفتی کے پاس، ہمارے پاس بھی ہے، ہر بڑے بڑے عالم کے پاس دارالفتاء پہ وہ فتویٰ ہے، فتوائے عالمگیری ان کے زمانے میں. لیکن یہاں کی گودی میڈیا نے اور کفار و مشرکین نے الگ رنگ دے کر کے غلط طریقہ سے پیش کر کے اورنگزیب کو آتنکواد کا نام دے دیا ہے. جو اورنگزیب کو آتنکواد کہتا ہے وہ خود سب سے بڑا آتنکواد ہوتا ہے. دیکھیے بات بڑھتی چلی جا رہی، کچھ تاریخ کی بات، کچھ ہسٹوری کی بات، کچھ سبق آموز بات، کچھ نصیحت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صاحب خانہ کے گھر میں ان کے بھائیوں میں میل محبت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور شاید 10واں میں ان کو چوٹ لگی تھی. میں نے میرے موبائل میں فوٹو بھیجا، جب ان کی آنکھوں کو دیکھا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی دعا ہے کہ ان کی آنکھ بچ گئی. ان کی آنکھ اتنی چوٹ لگی تھی زور سے کہ جب رائے گنج پہنچا تو ایک دن کے بعد ان کو ہوش آیا. تو ابھی ان کی آنکھ بچ گئی. چوٹ تو خیر لگی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ چوٹ لگی ہے، وہیں بغل میں آنکھ ہے، آنکھ پہ چوٹ نہیں لگی. چونکہ آنکھ پہ اگر چوٹ لگ جاتی تو آنکھ چلی جاتی ہے. اللہ نے بچا، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ لوگوں کے اوپر آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں. باپ تو چلے گئے، بابا تو چلے گئے اس دنیا سے، اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے. ماں ہے، ماں کی خدمت کرنا، ماں سے دعائیں لینا، اور ماں صرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے دے. ماں کسی کی بھی ماں ہو، ہر شخص اپنے ماں باپ سے دعائیں لے. میں جب آتا ہوں تو اپنی ماں کو سلام کر کے آتا ہوں، جاتا ہوں تو ماں کو سلام کرتا ہوں. اللہ اکبر. اپنے ماں کے لیے جو بھی مجھ سے ہوتا ہے ان کی خدمت کرتا ہوں. جب بھی میری ماں کوئی فرمائش کرتی ہے فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں. آج جو میں بھی چل رہا ہوں، آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، الحمدللہ سبحان اللہ، تو مجھ پر بھی میرے ماں باپ کا کرم ہے، ان کی دعا ہے. میں حضرت مولانا سعید الرحمن جانتے ہیں، میں تو بارود تھا. بارود سمجھتے ہیں؟ اگر تین کا مار دو نا تو بھڑک جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے. ایسے ہی تھا میں، کسی کو کچھ ناپے سامنے، کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، کچھ نہیں. علاقے میں ہو، باہر، کچھ نہیں. کون ہو تم، کس کھیت کی مولی ہو؟ لیکن والد میرے بابا نے، میرے ابا حضور نے مجھے دعائیں دی. انہوں نے جب میرے جلالت کو دیکھا، میرے جلال کو دیکھا اور دعائیں دی. میرے والد محترم وہ بھی ایسے ہی رہتے، بالکل مجھ سے کہیں زیادہ ساتھ کی میں دیکھے ہیں مولانا سعید الرحمن صاحب. اور تقوی، پرہیزگاری، عبادت، بندگی. وہ اگر سفر میں بھی، بس میں بھی بیٹھے ہیں تو زبان چل رہی ہے، رکشے پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو زبان میں تسبیح تحلیل ہے، درود و سلام ہے. ان کو دلائل الخیرات زبان یاد تھی. اللہ اکبر. تسبیح و تحلیل ہے. اور ان کے مریدین علاقہ گوالپور میں، علاقہ ٹھاکر گنج سوناپور میں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیر نے تو ہمیں جو دعائیں دی ہے، ہمیں اللہ نے وہ دیا ہے. ایک کاٹ مستری، کاٹ سمجھتے ہیں؟ کاٹ مستری বুঝতে পারছেন? যারা এই খোটা কুরসি টেবিল বানায়, একটা মিস্ত্রি ওনার একটা বলে দিয়েছে আমার বাবা এটা কারামত. ওনার বাড়ি হলো তাবালভিটা, ঠাকুরগঞ্জ জেলা, কিশনগঞ্জ, নেপাল বর্ডারে. ও কাঠ মিস্ত্রি, ওনার ফুসের একটা মাকান, হ্যাঁ না, ছোট ছোট ছেলে. আমার বাবা ওনার বাড়িতে যাবে, ওনার বাড়িতে, ওনার গ্রামের সবাই মুরিদান. লেকিন গ্রামে তো বড় বড় মানুষ আছে, লেকিন ও এরকম ছিল কি ও পীরের বড় দিবানা ছিল, পীরের মাননেওয়ালা ছিল. হ্যাঁ, তো ফুসের মাকান, আবার पानी होले पानी गिरे, पानी पड़बे. हुजूर एरकम कभी होता है ना कि पीर मुरीद की कभी राजो नियाज की बात होती है, कभी पीर मुरीद की खास बात होती है ना. कभी अगर पीर ने अगर कह दिया, मुरीद ने कह दिया, मेरे पीर हुजूर मेरी हालत तो देखिए ना, मेरी जिंदगी देखिए ना, मेरी गुर्बत को देखिए ना, मेरे बच्चों की हालत देखे ना, इनके जिस्म पर फटा पुराना लिबास है, मेरे पीर अब तो कुछ करम कर दो. ऐसे हालत में अगर पीर ने एक नजर डाल दिया, समझो कि दुनिया में भी बेड़ा पार, आखिरत में भी बेड़ा. मोहम्मद नसीम, मुंशी नसीम, ये काट मिस्त्री थे. वो अन्ना, पलंग, ड्रेसिंग, कुर्सी ये सब बनाते थे. राज की बात आ गई, दिल की बात कह दी. हुजूर दुआ कर दीजिए, करम कर दीजिए. हुजूर देखें बच्चे कैसे हैं, घर के हालात कैसे हैं. एक वक्त खाते हैं तो एक वक्त के लिए सोचना पड़ता है. तो पीर ने भी निगाहें नीची कर ली, आंखें बंद कर ली. कुछ देर के बाद नजर उठाए, कहा तुम मुंशी नसीम हो? क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, वो उर्दू वगैरह पढ़ लेते हैं.
کہ جاؤ میں تمہیں دعا دیتا ہوں، کہا اس سے تم جس کو تیل پڑھ کے دو گے، پانی پڑھ کے دو گے، اللہ شفا دے گا، تم تعویذ لکھ کے دو گے، اللہ تمہاری تعویذ میں شفا دے گا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج سے 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی بات ہے وہ دین، آج کا دین ڈاکٹر کی طرح ان کے گھر میں دروازے پہ لوگ فجر کی نماز کے بعد لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں، لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں، لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے وہ بیٹھنے کے لیے انتظام کیا، نمبر لگا دیا ہے، 1 نمبر 2 نمبر، نام لکھانے کا 10 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک منشی کاٹ مستری پیر نے، میرے ابا حضور اللہ اکبر ایسے ہی رہتے تھے، بالکل سادگی میں، ان کا لباس دیکھیں گے تو کہیں گے کوئی عام انسان ہوگا۔ ہم نے تو ماشاءاللہ جبہ لگا لیا، تاج پہن لیا، رومال لگا لیا ہے، بالکل سادگی میں۔ کوئی بھی آنے والا آئے تو اتنی محبت سے نوازتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ کہ ہر آنے والا شخص یہ سمجھتے تھے کہ حضور پیر علی حسن قادری مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہر آنے والا شخص یہی کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بتا دوں جو دوسرے ملک سے آیا تھا، علیم الدین نام سے، وہ میرے بابا کا علاقہ گوال پکھور آمباڑی، نام بتا دیتا، پتا کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹا سا پھوپھی کے گھر میں تھا۔ پھوپھا ہوتا ہے نا، چونکہ ادھر کا تھا تو پھوپھی نے لے لیا تھا اپنے بھائی کے ایک بیٹے کو، تو اس کو پرورش کیا، پالا، تو چھوٹا سا پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو پھوپھا کے بیٹے نے چھوٹا سا گھر دیا، لیکن پیر مل گیا اسے، پیر علی حسن قادری کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج وہ شخص، ان کا وہ 2 منزلہ بلڈنگ دیکھیں گے تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، بیٹے بھی ایسے نہیں ہے غدار، بیٹے بھی دیکھو تو بڑے چھوٹوں کا ادب بجا لاتا ہے۔ بیٹا ایسے ہے کہ وہ ٹھیکیدار ہے، کرسی پہ بیٹھ کے مہینوں ہر مہینہ لاکھوں روپیہ بیٹھے کماتا ہے، آسام اٹا نگر میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر میرے خانقاہ کی خدمت کے لیے میں اشارہ کر دوں تو یہ لوگ نہ جانے کیا سے کیا کر دیں گے۔ سبحان اللہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو منشی نسیم ہے وہ پنڈوا میں بھی خدمت کرتے ہیں، ہمارے عرس میں بھی خدمت کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو بھی چاول گرو لا کے پیش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ تو پیر کی بات ہوتی ہے کہ پیر سے لینے کے لیے مرید کا بھی دل ہونا چاہیے، پیر سے لینے کے لیے مرید کے پاس ایسی آنکھ ہونی چاہیے، ایسی نظر ہونا چاہیے کہ پیر کو دیکھے، پیر کے طریقت کو دیکھے، پیر کے معرفت کو دیکھے، پیر کے علم و عمل کو دیکھے۔ پیر جب ایسا مل جائے تو یہ نہ دیکھے کہ ان کے پیچھے 100 آدمی گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا ہے۔ 100 آدمی گھومنے والا دیکھیں گے تو بدعقیدوں کو دیکھو، ابھی آیا تھا دیوبند میں، کہاں، افغانستان سے، تو کیا وہ اہل حق ہے؟ باطل ہے۔ اس لیے یہ معیار، یہ طریقہ، یہ انداز کو بدلنا ہوگا۔ آپ بدلیں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب حضرات توبہ استغفار پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا زور زور، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ عرش کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑو مومنو تعظیم احمد کے لیے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب، صدقہ دو کر دو بلا کا، صدقہ دو غوث و خواجہ کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، اور علم دو احمد رضا کا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
سلام علیکہ صلوات اللہ یا رسول اللہ یا حبیبی روح جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان جا دن جمعہ ہو دوپہر سے دن ڈھلا ہو لب جاری صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فاتحہ پڑھی. فاتحہ کے کچھ ہے اول و آخر درود شریف اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے. سبائی ملے اس کو درود شریف یاد ہے 3 بار پہلے بعد میں درود شریف پڑھ لیے 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیے. جن کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں ہے وہ 10 بار پہلا کلمہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ اس محفل میلاد مصطفیٰ میں جلسہ سال صبح میں شر شام سے لے کر اب تک جو بھی ذکر و واعظ و نصیحت درود و سلام پڑھا گیا قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے اور صاحب خانہ کی والدہ محترمہ نے 1,25,000 کلمہ طیبہ کا ورد کیے ہیں. مولا جس نے جو کچھ بھی مولا کلام اللہ کی تلاوت کی ہے اور وظائف کا ورد کیے ہیں درود و سلام کا ورد کیے ہیں ذکر اذکار کیا گیا مولا پڑھنے میں کرنے میں غلطی خامی ہو تو غلطی خامیوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ سارے اعمال حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نظر ہے مولا تو قبول عطا فرما. حضور پاک کے وسیلے سے اس کا ثواب جملہ انبیاء کرام رسولان اعظم خلفاء راشدین جملہ صحابہ صحابیہ جملہ اہل بیت اطہار جملہ تبع تابعین ائمہ مجتہدین جملہ شہداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ارواح طیبہ کو نظر ہے مولا تو قبول عطا فرما. شہداء کرام کے وسیلے سے اس کا ثواب حضور غوث و خواجہ و رضا جملہ اولیاء صلحاء نقبہ نجبہ غوث قطب ابدال ان سب کے ارواح طیبہ کو نظر ہے مولا تو قبول عطا فرما. ان اولیاء کرام کے وسیلے سے اس کا ثواب جملہ مؤمنین والمؤمنات کے ارواح طیبہ کو نظر ہے مولا تو قبول عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب خاص کر مرحوم محمد تمیز الدین علی کے روح پاک کو پیش کرتے مولا تو قبول عطا فرما. یا اللہ مرحوم کے چھوٹے بڑے خطا کو معاف عطا فرما. یا اللہ مرحوم محمد تمیز الدین علی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. مرحوم کی قبر کو تا حد نظر کشادہ عطا فرما. صاحب خانہ کے گھر سے ان کے خاندان سے جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے یا اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ صاحب خانہ ان کے تمام بھائیوں میں خوب محبتیں عطا فرما. ان کے گھر میں روزگار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں
انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن کے ماں باپ حیات ہے ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. سب کی خالی جھولی کو گوہر مراد سے مالا مال فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل سے سب کی خطاؤں کو معاف عطا فرما. آئندہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. سب کو نماز محبت عطا فرما. سب کو ذوق بندگی عطا فرما. یا اللہ اس بستی میں برکت رحمتیں عطا فرما. آنے والی ہر بلا مصیبت کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو صبر حسین عطا فرما. یا اللہ سب کو جذبہ حسینی عطا فرما. یا اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے محبوب راضی ہو جائے. یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے سب کو دونوں جہان کی سعادتوں سے رحمتوں سے برکتوں سے نعمتوں سے مالا مال فرما. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لی خمسة اطفی بها حر الوباء العاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Enggak.